فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، اور یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے دانائی والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حکم ہے اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے رجب کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کا خطبہ جمعہ شہر شعبان یعنی شعبان کے مہینہ کے بارے میں ہے۔ دین کے مسائل میں بہت زیادہ رطب و یابس جو ہے وہ موجود ہے، صحیح دین بھی موجود ہے اور خلط ملط دین بھی موجود ہے۔ آج کی دنیا میں خالص چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن بڑی محنت کے بعد اور بڑی مشقت کے بعد اچھی چیز کا مل جانا آسانی کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں یا دین کا معاملہ لے لیں، خالص چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی اچھی خاصی توانائی جو ہے وہ صرف کرنا ہوگی۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو صحیح اور خالص اور سچی اور کھری بات جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی مسلمانوں میں بہت ساری ایسی باتیں معروف ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں غیر معروف ہیں جو کہ دین کا حصہ موجود ہیں۔ جو صحیح باتیں ہیں لوگ ان سے غفلت میں ہیں، اور جو غلط باتیں دین کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں وہ لوگوں میں بڑی مشہور ہیں اور لوگ ان کے اوپر خوب عمل کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو امعا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر کو چلو جدھر کو ہوا چلے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی وہی کرتے ہیں، آخر یہ سب لوگ کر رہے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کے کچھ وسوسے ہیں، کچھ شبہے ہیں جو انسان کے دل میں بسا اوقات ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سارے ہی غلط ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بہت سارے دین کے مسائل اور معاملات ایسے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی پہ ہیں۔ قرآن مجید نے کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، اکثر لوگ تو باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان جب کوئی شریعت کا کام کرنے لگے تو اس کو دیکھے کیا یہ شریعت سے ثابت ہے تو اس کو ضرور کرے۔ اگر شریعت سے ثابت نہیں ہے، وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، وہ کام انسان کو سر انجام نہیں دینا چاہیے۔ آئیے
شعبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور جو فضیلت ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کا روزہ نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے مہینے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ سارے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اکثر شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنا روزہ اس مہینے کا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس کی عظمت سے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں۔ اس شعبان کے مہینے میں بندے کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا۔ پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے اعمال کی پیشیاں مختلف اوقات میں ہیں۔ روزانہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت بھی ہوتی ہے، ہفتہ وارانہ سوموار اور جمعرات کو بھی ہوتی ہے، اور سالانہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ فرمایا بندے کے نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں سالانہ رپورٹ مرتب کر کے اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس وقت میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو میں نے اس وقت روزہ رکھا ہوا۔ اس وجہ سے آپ اکثر شعبان کا یا پورے شعبان کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایسی سنت ہے اس پہ عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے کچھ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں، لیکن عام لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اس کا اہتمام کرنے والا ہمیں اسپیشل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنی رمضان کے روزوں کی قضائی شعبان میں دیا کرتی تھی۔ ہمارے جو پچھلے رمضان کے روزے رہے ہوتے، سارا سال مشغولیت کی وجہ سے وقت نہ ملتا، فرصت نہ ملتی، ہم قضائی جو ہے اس شعبان کے مہینے میں ہم بھی دے لیتے۔ گھر کا ایک فرد روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے کے لیے رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ان کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ رمضان کے ان کے جو روزے رہ جاتے ہیں پھر وہ ساری زندگی اس کی قضا نہیں دیتی ہیں۔ کسی کے 15 سال کے باقی ہیں، کسی کے 20 سال کے باقی ہیں، اور وہ آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ اب ہم اتنے روزوں کی قضا کیسے کریں۔ تو یہ جرم ہے، ایک روزہ چھوڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، چاہے جائے کہ 15-20 سال کے روزے چھوڑ دیے جائیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ان سے گزارش ہے کہ وہ سال کے ان دنوں میں جن میں موسم بڑا بہترین ہوتا ہے، پیچھے جنوری فروری اور دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، بڑا شاندار موسم تھا کہ انسان جو ہے صبح سحری نہ بھی کی ہو سارا دن آسانی سے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں روزے کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں انسان کو جو ہے وہ ضرور قضا کر لینی چاہیے، تاکہ اگلا رمضان جو ہے انسان جب اس کے روزے رکھے تو پچھلے روزوں سے انسان فارغ ہو چکا۔ تو اس لیے جن کے روزے رہتے ہیں انہیں اس مہینے میں اپنی قضا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل تو آپ کے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، اور بالخصوص 15 شعبان کے حوالے سے، غالباً آج 14 شعبان ہے اور 15ویں رات ہے۔ 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ 15ویں رات اور 15واں دن لوگوں کے ہاں بہت زیادہ عظمت والا ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ شریعت کے ہاں یہ عظمت والا اور حیثیت والا اور اہمیت والا نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اخبارات دیکھیں، میگزین دیکھیں، جمعہ ہفتہ وارانہ ماہانہ میگزین دیکھیں، ان کے اوپر اسپیشل کالم لکھے گئے ہیں کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا شب برات کا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ایک حدیث۔ آئیے جن دلائل کا سہارا لیا جاتا ہے ان کے بارے میں میں ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک نمبر قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ دخان کی جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں ذکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس رات میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، عمروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات، اور حقیقت یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن مجید برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ آپ خود بتلائیے یہ برکت والی رات 15 شعبان کی ہے یا کہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہے اسے برکت والی رات کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر خود فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید جو ہے وہ قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی رمضان کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں نازل کیا۔ اور یہاں پہ برکت والی رات سے بالکل وہ رمضان کی رات مراد، شعبان کی رات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مراد نہیں، لیکن لوگوں نے اس رات کو اس جگہ پہ جو ہے وہ فٹ کر دیا اور کہا کہ جس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات سے مراد 15 شعبان کی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر مراد ہے، 15 شعبان کی رات مراد نہیں، 15 شعبان کی نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس رات میں جو ہے وہ رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک سال کا معاملہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ 15 شعبان کی رات میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، لہذا اس آیت سے استدلال کرنا یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں کسی اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جب قرآن مجید خود ایک جگہ کی تفسیر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے؟ یہاں پہ رات مطلق ذکر کی گئی ہے اور دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور اسی رات میں جو ہے وہ لوگوں کی قسمتوں کے جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت ایک بالکل من گھڑت روایت ہے اور لوگوں کے ہاں معروف ہے، اور مشہور خطباء جو ہے وہ بس اوقات بیان کرتے ہیں تو لوگ اشش کر اٹھتے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عام طور پہ لوگوں کو یہی رغبت ہوتی ہے کوئی ایسی چپڑی چوٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جائے، بڑی جو ہے وہ مزین اور مزخرف بات جو ہے وہ لوگوں کو سنائی جائے تو لوگ خوش ہو جاتے، چاہے وہ موضوع اور من گھڑتی کیوں نہ ہو۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے ہیں، ہر پتے کے اوپر ہر انسان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا، ایک ایک پتے کے اوپر ہر انسان کا نام۔ جتنی کائنات میں انسان موجود ہیں سب کے نام ایک ایک پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ہوا چلتی ہے تو جن لوگوں نے اس سال میں فوت ہونا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے اور وہ گر جاتے اور اس سال کے اندر جو ہے وہ فوت ہو جاتے۔ یہ بالکل بے سر اور بے پیر کے جو ہے وہ روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن بیان کی جاتی ہے۔ لوگ کسی نہ کسی کتاب کا حوالہ بھی دیتے، فلاں کتاب میں، جس میں بھی ہو، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جو ہے وہ منسوب کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تیسری روایت، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہونے تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کریم منادی کرتے ہیں
हल मिन मुस्तरज़िक़िन, क्या कोई है रिज़्क़ तलब करने वाला? क्या किसी को किसी चीज की हाजत है, किसी को शिफा की जरूरत है, किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो, सेहत की जरूरत हो, वो मांगे, हम देने के लिए तैयार। अला कदा व कदा व कदा व कदा, जिसको जिस बात की जरूरत है वो मांगे, हम देने के लिए तैयार। ये रिवायत मशहूर ज़ईफ रिवायत है। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने इसको जो है वो मौज़ूआत में जिक्र किया और ज़ईफ जो है वो करार दिया। इसी तरह शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ करार दिया और दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया। इसमें अब्दुल्लाह बिन लहिया नामी मशहूर ज़ईफ रावी है और उसकी किसी ने जो है वो तस्दीक नहीं की और तौसीक नहीं की। लिहाजा इसके मुकाबले में सही रिवायत मौजूद है कि यही बात अहादीस में मौजूद है, लेकिन उसका 15 शाबान से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते, सिर्फ 15 शाबान को नहीं, हर रात रोजाना जब एक रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं और उस वक्त निदा लगाते हैं। किसी को सेहत चाहिए, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को कोई जरूरत हो, माल चाहिए, जो भी तलब करना चाहता है तलब करे, हम देने के लिए तैयार। तो ये 15 शाबान के साथ खास नहीं बल्कि हर रात में ऐसा होता है। लिहाजा वो रिवायत जिसमें 15 शाबान का जिक्र है वो सनद के एतबार से सही नहीं। तीसरी रिवायत 15 शाबान यानी कल के दिन के रोजे के बारे में बहुत सारी रिवायात बयान की जाती हैं। उनमें से एक रिवायत ये जिक्र की जाती है कि जो 15 शाबान का रोजा रख ले, काना कसियाम सित्तीना सनतन माजियतन व मुस्तकबिलतन, कि जो आदमी एक रोजा रखता है, देखिए किस कदर मुबालगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला 60 साल जो है वो पिछले और 60 साल आइंदा आने वाले 120 साल के रोजों का जो है वो सवाब देते हैं, जो कल के दिन का रोजा रखे। इस रिवायत को भी इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने मौज़ूआत के अंदर जिक्र फरमाया कि ये रिवायत मौजू है, मन घड़त है, लोगों ने खुद बनाई है, इसका हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रमजान के रोजे की तो इतनी फजीलत नहीं है, लैलतुल कदर के अगली रात में जो अगले दिन रोजा आता है उसकी तो इतनी फजीलत नहीं है, लेकिन 15 शाबान की जो है ये फजीलत जो है वो बयान की जाती है जिसका कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक। और ऐसे ही एक रिवायत है नमाज पढ़ने के बारे में। आज की रात सलाते अल्फिया या शाबान के पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में या 15 शाबान की रात में मुख्तलिफ तरीके जो है वो बयान करते हैं कि सलाते अल्फिया पढ़ी जाए। सलाते अल्फिया क्या है? 100 रकते पढ़ी जाए, 100 रकते, और हर रकत में 10 दफा कुल वल्लाहु अहद जो है वो पढ़ा जाए, तो ये 1000 मरतबा सूरत इखलास हो जाएगी। इसको जो है वो सलाते अल्फिया जो है वो कहा जाता है। अब 100 रकते कौन पढ़ेगा? ईशा की नमाज आम तौर पे लोगों के यहाँ मारूफ है 17 रखते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर लोग जो है वो ईशा की नमाज छोड़ देते हैं कि इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो 100 रखते कौन पढ़ेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पढ़ी तो अपनी उम्मत को क्यों तरगीब देंगे कि तुम भी पढ़ा करो और 100 पढ़ा करो? तो यहां से ही पता चलता है कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। और फिर इसकी फजीलत भी बड़ी अजीब और गरीब बयान की जाती है। एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजतें पूरी कर देते हैं। दूसरी में जिक्र यह है कि 100 फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। 30 फरिश्ते के लिए जो है वो जन्नत की दुआ करते हैं, 30 फरिश्ते उससे जहन्नम से बचने के लिए दुआ करते हैं, 30 फरिश्ते जो है वो शयातीन से पनाह के लिए दुआ करते हैं, और 10 फरिश्ते जो है वो किसी और काम के लिए जो है वो दुआ करते हैं। ये इस तरह के अल्फाज खुद बतलाते हैं कि ये हदीस जो है वो सही नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस तरह की बातें नहीं बतलाते कि इतने फरिश्ते नाजिल किए और एक फरिश्ता ये करता और एक ये करता और एक ये करता है। अहादीस में मौजूद है कि एक आलिम के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूक जो है वो दुआ करती है, बस बात खत्म हो। आपने ये फजीलत जिक्र की और सही हदीस से साबित। जिसमें इस तरीके से मुबालगा किया हो
मुहद्दिसीन उसको देख के ही पहचान लेते और कहते हैं ये हदीस सही नहीं। जैसे सुनयारा जो है वो सोना हाथ पे रखकर कहता है ये खोट वाला, ये सही नहीं है, ले जाओ, दूर से उसको पता चल जाता है। तो इसी तरीके की ये रिवायत है, ये सलात अल्फिया, इसकी कोई हैसियत नहीं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह और इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह और दूसरे बेशुमार मुहद्दिसीन और फुक़हा ने सराहत के साथ ये बात नकल की है। लोगों शाबान की, खास तौर पे 15 शाबान की रात और दिन की फजीलत के बारे में कोई रिवायत सही साबित। आप अखबारात देखें, मैगजीन देखें, भरे पड़े हैं, और आज की रात जलसे देखें और इज्तिमाआत देखें, उनमें जो है वो खूब इस रात की फजीलत का जिक्र किया जाता है। ये जय्यद उलमाए किराम की एक जमात बहुत बड़ी जो है उनने सराहत के साथ लिखा है। लोगों, जितनी भी रिवायात इस सिलसिले में बयान की जाती है उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अक्सर मनगढ़ंत हैं और कुछ रिवायतें हैं वो ज़ईफ हैं और बहुत ज्यादा ज़ईफ है और काबिल अमल नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर अमल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी हर रात तहज्जुद पढ़ता है, आज की रात भी पढ़े। अगर कोई आदमी 13, 14, 15 हर महीने, चांद के महीने का रोजा रखता है, शाबान के महीने में भी 13, 14, 15 का रख ले। अगर कोई आदमी ये इबादत नहीं करता है तो फिर स्पेशल आज की रात और आज कल के दिन का रोजा या क़याम करना जो है यह सही हदीस से साबित नहीं। इससे जो है इंसान को गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है वो किए जाते हैं जिसका हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन उनमें से एक काम, ये बड़े अजीब और गरीब काम है, आप खुद पढ़िए। मैंने कई दफा आपसे जिक्र किया है कि लोगों कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ा कर, तर्जमे के साथ पढ़ा कर, इसमें हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला सारी बातें खोल खोल के बतला देता है। जब कुरान के साथ आपका ताल्लुक पैदा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी जो बोल रहा है ये कहां से बोल रहा है, इसकी बात में कितनी सदाकत है। तो इसी तरीके से इस 15 शाबान की रात के हवाले से आज जो है वो खुसूसी तौर पे मस्जिदों की सफाई, घरों की सफाई और उनमें रोगन करना और चूना करना, ये शिद्दत के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्या होता है? इसलिए कि आज की रात जो है वो रूहें आती हैं, आज की रात जो है वो रूहें आती, ये रूहों की आमद, ये मुसलमानों का कोई नजरिया नहीं, कोई अकीदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान मजीद ने तो खुद वाज़ेह किया है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, इनको बतला दीजिए रूह मेरे अल्लाह का हुक्म है। किसी को मालूम नहीं कि रूह है क्या, रूह क्या होती है, कोई पता नहीं। जिस्म में कैसे दाखिल होती है और कैसे निकलती है, फरिश्ते जो है वो कैसे रूह कब्ज़ करते हैं, अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें बस इतना पता चलता है कि जब इंसान जिंदा है, हरकत करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सांस लेता है, उसका दिल धड़कता है तो पता चलता है रूह मौजूद है। जब ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं हमें पता चलता है रूह निकल गई। आज तक कोई रूह की तस्वीर नहीं निकाल सका कि ये रूह जा रही है, पकड़ लो इसको, तस्वीर खींच लो इसको, नहीं, पता ही नहीं चलता। रूह अल्लाह का मामला है, उसको लोगों के लिए छोड़ा ही नहीं। तो ये किसको बतला दिया कि रूह वापस आती है? वो बंदा हमारे भी सामने लेकर आओ ना, जो आदमी ये कहता है कि रूहें वापस आती है और मैंने रूहों को देखा है। रूह तो जब बंदा जिंदा है हम तब नहीं देख सकते कि इसकी रूह कहां पे है, कैसी है। तो जब फौत हो गया, हदीस में आता है नेक लोगों की रूह जो है वो आला इल्लियीन में, सिदरतुल मुंतहा में, वहां चली जाती हैं, और फुज्जार और कुफ्फार की रूहें सिज्जीन में, जहन्नम के निचले गढ़ों में और जमीन के निचले गढ़ों में चली जाती हैं, और वहां से वापस आने की किसी को इजाजत जो है वो नहीं दी जाती। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको अपने सामने लाया। अब्दुल्ला, तुम्हारी शहादत बड़ी अजीम है, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें देना चाहता हूं। पर भाई अल्लाह सब कुछ है, जन्नत में तूने छोड़ रखा है। कहा नहीं, फिर भी मांगो। कहा या अल्लाह फिर एक दफा दोबारा जमीन में भेज।
تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہونے کو جی چاہتا ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو یہاں سے واپس آ جاتا ہے ہمارے پاس، دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہاں روح آتی ہے؟ کس کی روح واپس آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت صفیہ، سلمہ، حضرت زینب، حضرت سودا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی سے ایک کلمہ بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ آج رات میرے پاس آئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بڑی شدید غمزدہ تھی آپ کی وفات کے وقت، ایک روایت بھی موجود نہیں حضرت فاطمہ نے کہا ہو کہ آپ کی روح میرے پاس آئی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شدید اختلافات پیدا ہوئے، کبھی ان کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ واپس دنیا میں نہیں آئی۔ جو چلا گیا سو چلا گیا، وہ واپس نہیں آتا۔ یہ باطل نظریہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہندوؤں سے جو ہے وہ چلتا ہوا پہنچا ہے، اور وہی نظریات جو ہندوؤں کے ہیں آج مسلمانوں نے جو ہے اس کو اختیار کر رکھا ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور باطل نظریہ، روحیں نہیں آتی۔ صفائی کرنی کریں، روزانہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ مسجدوں کی بھی اور گھروں کی روزانہ صفائی کرنی چاہیے، لیکن اس کا اہتمام خاص طور پہ 15 شعبان کے ساتھ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ رکھنا کہ آج کی رات جو ہے وہ کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ کھانا پکا کر تقسیم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً اجازت دے رکھی، جب مرضی کرے، خوب ثواب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو کسی وقت کے ساتھ آپ خاص کر لیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اپنی جانب سے وقت کے ساتھ خاص نہ کریں، جب جی چاہتا کریں۔ آج کی رات کھانے بنا کر اسپیشل تقسیم کرنا اور اسپیشل حلوہ بنانا اور اسے شوق سے کھانا اور اسے تقسیم کرنا، یہ میں نہیں کہتا، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا۔ ملا علی قاری حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مشکات کی شرح مرقات کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں، لوگوں یہ روحوں کا نظریہ رکھنا اور اسی طریقے سے آج کی رات میں کھانے بنا کر تقسیم کرنا اور حلوہ بنانا اور اسی طریقے سے یہ دوسرے جو کام اس رات میں احیاء کے کیے جاتے ہیں، عبادات کے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بدعات میں شامل ہے، دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق۔ اور اسی طرح کا کلام علامہ عبدالحی اللکھنوی، یہ بھی حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا کہ یہ کام بدعات میں سے ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ لیکن افسوس کہ شیطان ان کاموں کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں اور جو سنت سے ثابت ہوتے ہیں ان کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اس کے لیے من گھڑت روایتیں بنا لیتے ہیں کہ حلوہ کیوں بنانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو آپ سے پھر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا۔ اور حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، میں بھی توڑ دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک یہ کس نے کیا ہے کہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا تھا؟ کبھی کسی نے اپنا سر بھی زخمی کیا ہے؟ نہ ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، ائمہ، فقہا، محدثین، کبھی کسی نے اس سنت پہ عمل کیا ہو؟ لوگوں، احد کے میدان میں نبی کے سر کے چوٹیں آئی تھی، اپنے سر پہ بھی چوٹیں لگاؤ۔ یہ ماتم کرنا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور یہ دانت حضرت اویس کرنی سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے توڑے، اور پھر حلوہ بنا کر آپ کو پیش کیا گیا۔ یاد رکھیے، غزوہ احد جو ہے وہ شعبان میں نہیں ہوا، مشہور تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں ہوا۔ لہذا شوال کے مہینے کا شعبان کے ساتھ حلوے کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی کہیں کے بعد جو ہے وہ کہیں اور جگہ پہ لا کر جو ہے وہ فٹ کر دی جاتی ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ جب ماننا شروع کر دیتے۔ تو لہذا حلوہ بنائیے، کھائیے جب جی چاہے آپ کا، لیکن 15 شعبان کی رات میں خاص کر کے
اس کو ثواب سمجھتے ہوئے کرنا یہ بدعات میں شامل ہے، دین کے اندر شامل نہیں۔ اور بدعات کے بارے میں آخر میں 2-3 باتیں ذکر کروں گا، ان کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ اسی طریقے سے اس رات میں چراغاں کرنا، روشنی جلانا، موم بتیاں جلانا، لائٹیں جلانا اور آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، اس کا تو ہمارے دین کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ چراغاں کرنا، خام خواہ لائٹیں جلا دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لائٹ کی ضرورت ہے چلا لیجئے، ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دیجئے۔ آج کی رات نہیں، سال کی تمام راتوں میں رات کو سونے لگتا ہے انسان لائٹ بند کر دیتا ہے، رات کو اٹھ کے پڑھنے لگتا ہے تو انسان لائٹ جلا لیتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے جلا لیتا ہے۔ یہی طریقہ کار رہنا چاہیے، ضرورت ہے تو چلا لیجئے، ضرورت نہیں ہے تو بند کر دیجئے۔ خام خواہ لائٹیں جلانا یا آتش بازی کا مظاہرہ کرنا یا آگ جلانا، یہ تو مجوسیوں کا عمل ہے۔ مسلمان آگ کے پجاری نہیں ہیں، بجلی کے پجاری نہیں ہیں، لائٹوں کے پجارے نہیں ہیں، بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اندھیرے میں بھی ہو سکتی ہے، روشنی میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، دن میں بھی ہوتی ہے۔ لہذا اسپیشل اس رات کے اندر جو ہے وہ لائٹنگ کرنا یا آگ جلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یحییٰ برمکی برام کا خاندان کا ایک فرد تھا جو کہ مجوسی تھا، وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس کو وزارت ملی تو مجوسیوں کا طرز عمل اس کے ذہن کے اوپر سوار تھا۔ سب سے پہلے 15 شعبان کی رات جو ہے وہ آگ جلانے اور لائٹ جلانے کا اہتمام اس بندے نے کیا۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ دین نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کام کرتی جس کا دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور خصوصاً آتش بازی، یہ پٹاخے چھوڑنا یہ دین ہے۔ افسوس آج مسلمانوں کے بچے یہ کام کرتے، ساری رات لوگوں کا سونا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، راہی مسافروں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے انگارے کبھی ان کے اوپر گرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کی جانب سے، منافقین کی جانب سے، ہندوؤں کی جانب سے، مجوسیوں کی جانب سے، بلکہ اور دوسرے فرقوں کی جانب سے ہمارے دین کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ داخل کر دی گئی۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، باتیں ابھی بہت ساری باقی ہیں، لیکن صرف 2 باتیں ذکر کر کے ابھی بات ختم کرتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین مکمل ہو گیا۔ عرفات والے دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیز موجود ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، جو چیز موجود نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کی اصلاح پہلے لوگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پہلے لوگوں کی اصلاح جس چیز کے ساتھ ہوئی اسی چیز کے ساتھ آج بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ دین جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، ائمہ دین نے عمل کیا، ہماری کامیابی کا راستہ بھی وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، بدعت کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں من احدث بدعتا یا من ابتدع بدعتا یراہا حسنتا، جو آدمی کوئی نیا دین میں کام ایجاد کرتا ہے اور اسے اچھا تصور کرتا ہے، کیا حرج ہے، کر لو یار، یہ اچھا کام ہی تو ہے، فرمایا وہ یہ نہ خیال کرے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خان الرسالہ، وہ یہ بدعت کا کام کر کے، دین میں نیا کام کر کے جو ہے وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں خیانت کی ہے۔ یہ دین کا مسئلہ آپ نے ہمیں نہیں بتلایا، لیکن مجھے پتا ہے یہ دین کا مسئلہ ہے۔ آج کا مولوی اگر یہ کہتا ہے 15 شعبان کو یہ کام کرنے چاہیے، تو گویا کہ وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپا لیا تھا اور پورا دین جو ہے وہ بیان نہیں کیا، آج ہمیں پتا چل گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقط زعم ان محمدن قد خان الرسالہ،
وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے اندر، دین کے اندر جو ہے وہ خیانت کا ارتکاب. لہذا بھائیوں، سنت واضح ہے، دین کے معاملات واضح ہیں. جو چیزیں ثابت ہوں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز درست ثابت نہ ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کامیابی کی یہی ضمانت ہے. اگر کوئی آدمی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کی آخرت جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.